اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی باری اکثریت کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے۔ مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے اور مذہب اس خالق حقیقی کا ایک قانون ہے۔ دنیا کی بھاری مذہبی اکثریت کے بالمقابل ایک مکتبہ فکر محض اپنے ذہن کی بنیاد پر ہستی باری تعالیٰ کا منکر ہے۔ آج کے پروگرام میں ذات باری تعالیٰ بزرگ و برتر کے وجود پر دو ناقابل تردید ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ دہریت و مادیت اور کفر و الحاد کے ماحول سے اکثر یہ آواز بلند کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں کوئی عقلی دلیل پیش کی جائے۔ ملحدین کی اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ سائنس و حساب اور منطق و فلسفہ کی طرز پر کوئی ایسا فارمولہ پیش کیا جائے جو ان کی عقل کی روح سے وجود باری تعالیٰ کا ثبوت فراہم کر رہا ہو۔ مذہب کے علماء جب ملحدین کے جواب میں کسی بھی مذہبی کتاب سے اس مضمون پر کوئی عقلی دلیل قائم کرتے ہیں تو ملحدین بغیر سوچے سمجھے اس کو سختی سے جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ ملحدین کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خدا کے قائل ہی نہیں ہیں تو وہ مذہب کو زیر بحث ہی کیوں لائیں۔ ملحدین کا بڑا مطالبہ تو یہ ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلیل قائم کی جائے، جبکہ ملحدین کا اپنا موقف کسی ٹھوس دلیل پر قائم نہیں ہوتا۔ ملحدین کی طرف سے صرف خود ساختہ فارمولے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ملحدین کے خود ساختہ مفروضوں کے بالمقابل صرف مذہب کا حوالہ پیش کرنے سے کسی عقلی دلیل کو باطل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مذہب کے حوالہ سے جب کوئی عقلی دلیل قائم کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اقوام عالم اس دلیل پر متفق ہیں اور ہستی باری تعالیٰ پر یہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ مذہب کا حوالہ دینے سے کوئی ٹھوس عقلی دلیل غیر عقلی قرار نہیں پا جاتی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس پروگرام میں خاکسار ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں دو عام فہم دلائل قرآن مجید سے پیش کر رہا ہے۔ عام فہم دلائل سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ عقلی دلائل ہیں جن کو عام پڑھا لکھا انسان بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً ایک دلیل یہ کہ دنیا کی تمام مذہبی اقوام اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 22 میں بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں ایک عالمگیر سچائی بیان کی گئی ہے، یہ کہ دنیا کی بھاری اکثریت یعنی دنیا کی تمام مذہبی اقوام اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق حقیقی ہے اور وہ اس خالق حقیقی کو اپنا معبود مانتی ہیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید کے ذریعہ اس عالمگیر سچائی کو اثر نو زندہ کیا جا رہا ہے اور پرزور نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے نزول سے قبل کی تمام اقوام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی چلی آ رہی ہیں، قرآن مجید کے ذریعہ اس عہد کو نہ صرف قائم رکھا جا رہا ہے بلکہ مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے قرآن مجید میں پیش کردہ خالق حقیقی کی ذات و صفات پر ایمان لائے اور اس معبود حقیقی کی عبادت کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہستی باری تعالیٰ پر قرآن مجید کی پیش کردہ مذکورہ دلیل ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ کہ اقوام عالم کا ذات باری تعالیٰ پر اتفاق ہے اور اقوام عالم اپنی ابتدا سے اس خالق حقیقی کو اپنا معبود یقین کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ ایمان و یقین دنیا کی ہر قوم میں اور ہر زمانہ میں موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ جبکہ دنیا کی ابتدا میں نقل و حرکت اور سفر کے وسائل انتہائی محدود اور مقامی قسم کے تھے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت کا عقیدہ
اور نظریہ مختلف اقوام میں کس طرح پیدا ہوتا چلا گیا اور کس طرح پھیلتا چلا گیا۔ دنیا کے مذہبی اقوام اس بات پر متفق ہیں کہ ہستی باری تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت کا عقیدہ اور نظریہ مختلف اقوام میں اللہ تعالیٰ کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ راست سے کیا جاتا رہا، جبکہ دنیا میں ہزاروں انبیاء مختلف اقوام میں مختلف زمانوں میں ان حالات میں نسلاً بعد نسلاً گزرتے چلے گئے، جبکہ سفر کے وسائل محدود اور قومی قسم کے تھے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس عالمگیر سچائی پر ایمان نہ لایا جائے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے جس نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے وجود سے اطلاع دی۔ ہستی باری تعالیٰ پر قائم کی گئی یہ مضبوط دلیل اور بھی مضبوط تر نظر آتی ہے کہ تمام مذاہب کی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں بنیادی تعلیم ایک جیسی ہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہستی باری تعالیٰ پر دوسری عام فہم عقلی دلیل یہ ہے کہ مذہب یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بالمقابل کھڑے ہونے والے کفار اور ملحدین باوجود اپنے ساتھ مضبوط افواج رکھنے کے شکست کھا گئے، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی کمزوری کی حالت میں کھڑا کیا، وہ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب و کامران قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت 57 میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہتی ہے۔ مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ الہی جماعتوں کی شدید مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کھڑا کرتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، وہ بظاہر بے یار و مددگار ہوتا ہے، وہ اکیلا اپنا کام شروع کرتا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے اور شدید مخالفت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل طاقتور جتھے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مخالف جتھے گھٹتے چلے جاتے ہیں اور الہی جماعت تدریجاً طاقت پکڑتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالمقابل آنے والے ذلیل و خوار ہو کر نیست و نابود ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کا شمار نہیں۔ پیغمبر اسلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسلام کی عبادات حج اور عید الاضحیٰ کی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قائم رکھی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے فرعون، مطلق العنان جابر اور ظالم بادشاہ کے مظالم کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اس کے لاؤ لشکر اور ان کے بھاری جنگی ساز و سامان سمیت سمندر کے بیچ میں عین اس وقت غرق کر دیا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کا پیچھا کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین و معاندین ان کو تختہ دار تک لے گئے، اور آج عیسائی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور پیارے آقا و مولانا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی جماعت پر مکہ میں کیا کیا مظالم نہ کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے آبائی وطن مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سی جماعت کے ساتھ مدینہ میں بود و باش اختیار کر لی تو کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل جنگیں مسلط کر دی گئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے دشمن سر جھکائے
آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کر رہے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کے یہ سارے واقعات اتفاقی قرار پاتے ہیں، یا یہ کہ یہ واقعات یہ ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے؟ پس الہی جماعتوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایک ناقابل تردید دلیل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں بعنوان ضمیمہ جہاد بیان فرماتے ہیں، وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بمقام طور ظاہر ہوا اور حضرت مسیح پر شعیر کے پہاڑ پر طلوع فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاران کے پہاڑ پر چمکا، وہی قادر قدوس خدا میرے پر تجلی فرما ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے فرمایا کہ وہ اعلیٰ وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبی بھیجے گئے میں ہوں، میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریک نہیں، اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔